بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست عورتوں کے پردے کے بیان کے حوالے سے ہے۔ تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کے لیے پردہ بہت ضروری چیز ہے۔ بے پردگی بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اے مسلم قوم، اگر تو اپنی دینی اور دنیاوی ترقی چاہتی ہے تو عورتوں کو اسلامی حکم کے مطابق پردے میں رکھو۔ اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہوگی عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ، اور بے پردگی کے نقصانات کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ قدرت نے اپنی مخلوق کو علیحدہ علیحدہ کاموں کے لیے بنایا ہے۔ جس کو جس کام کے لیے بنایا ہے اس کے مزاج کے مطابق اس کو ڈھالنا چاہیے۔ ہر چیز سے قدرتی کام لینا چاہیے۔ جو خلاف فطرت کام لے گا وہ خرابی میں پڑے گا۔ اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ ٹوپی سر پر رکھنے، جوتا پاؤں میں پہننے کے لیے۔ جو جوتا سر پر باندھ لے اور ٹوپی پاؤں میں لے لے وہ دیوانہ ہے۔ گلاس پینے کے لیے اور اگال دان تھوکنے کے لیے ہے، اور جو کوئی اگال دان میں پانی پیے اور گلاس میں تھوکے وہ پورا پاگل ہے۔ بیل کی جگہ گھوڑا اور گھوڑے کی جگہ بیل کام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح انسانوں کے دو گروہ کیے گئے ہیں، ایک عورت اور دوسرے مرد۔ عورت کو گھر میں رہ کر اندرونی زندگی سنبھالنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور مرد کو باہر کے کاموں، کھانے پینے اور باہر کی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ باہر سے لے کے آنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ 50 عورتوں کی کمائی میں وہ برکت نہیں جو ایک مرد کی کمائی میں برکت ہے۔ 50 مردوں سے گھر میں رونق نہیں جو ایک عورت سے ہے۔ اس لیے شوہر کی ذمہ داری بیوی کا سارا خرچ کرنا ہے، مطلب اس کے خرچ کو پورا کرنا ہے، اور بیوی کے ذمہ شوہر کا خرچہ نہیں، کیونکہ عورت کمانے کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ اس لیے عورتوں کو وہ چیزیں دیں جس سے اس کو مجبوراً گھر میں بیٹھنا پڑے، اور مردوں کو اس سے آزاد رکھا جائے، جیسے بچے جننا، حیض و نفاس کا آنا، بچوں کو دودھ پلانا وغیرہ۔ اس لیے بچپن سے ہی لڑکوں کو بھاگ دوڑ، اچھل کود کے کھیل پسند ہیں، جیسے کہ کبڈی، گلی ڈنڈا وغیرہ وغیرہ، اور لڑکیوں کو قدرتی طور پر وہ کھیل پسند ہے جس میں بھاگنا دوڑنا نہ ہو، بلکہ ایک جگہ بیٹھا رہنا، جیسے گڑیا وغیرہ سے کھیلنا، سینہ پرونا، چھوٹی چھوٹی روٹیاں پکانا۔ آپ نے کسی چھوٹی بچی کو کبڈی کھیلتے، ڈنڈا لگاتے نہ دیکھا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے لڑکوں کو باہر کے لیے اور لڑکیوں کو گھر کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جو شخص عورتوں کو باہر نکالے اور مردوں کو اندر رہنے کا مشورہ دے وہ ایسا ہی دیوانہ ہے جیسے جو ٹوپی پاؤں میں اور جوتا سر پر رکھ لے۔ سب مسلمان جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ الاحزاب کے اندر ہے، اور ایسی مائیں ہیں کہ تمام جہان کی مائیں ان کے قدم پاک پر قربان۔ اگر وہ بیویاں مسلمانوں سے پردہ نہ کرتی تو ظاہراً کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ وہ مائیں ہیں۔ اور مگر قرآن پاک نے ان پاک بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی کے اندر عورتیں رہا کرتی تھیں۔ اس میں تو ان بیویوں سے کلام تھا، اب مسلمانوں کے لیے حکم کیا ہے؟ تو ان کے لیے حکم ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یعنی اے مسلمانوں جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی استعمال کی چیز مانگو تو پردے سے باہر مانگو۔ دیکھو بیویوں کو ادھر گھروں میں روک دیا اور مسلمانوں کو باہر سے کوئی چیز مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ مشکات شریف کے اندر ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیویوں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف فرما تھے۔ اچانک حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبینہ صحابی تھے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بیویوں سے فرمایا کہ احتجابا
منہو یعنی ان سے پردہ کر لو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ کیا تم بھی نبینی ہو، مطلب وہ تو نبینا ہے لیکن کیا تم بھی نبینی ہو، مطلب کہ تمہاری آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف یہی ضروری نہیں کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اجنبی عورت غیر مرد کو بھی نہ دیکھو۔ دیکھو یہاں مرد نبینا ہے مگر پردے کا حکم پھر بھی دیا گیا ہے۔ ایک لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آگے آگے حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ گیت گاتے جا رہے تھے، لشکر کے ساتھ کچھ باپردہ عورتیں بھی تھیں۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش آواز تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انجشہ اپنا گیت بند کرو کیونکہ میرے ساتھ کچی شیشیاں ہیں۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، باب البیان والشعر کے اندر۔ اس میں عورتوں کے دلوں کو کچی شیشیاں فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے میں رہ کر بھی عورت مرد کا اور مرد عورت کا گانا نہ سنیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو بھی حکم تھا کہ وہ نماز عید اور دوسری نمازوں میں حاضر ہوا کریں، اسی طرح بعض کے جلسوں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ اسلام بالکل نیا دنیا میں آیا تھا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض عورتیں نہ سنتی تو شریعت کے حکم اپنے لیے کیسے معلوم کرتی؟ مگر پھر بھی ان کے نکلنے میں بہت پابندیاں لگا دی گئیں کہ خوشبو لگا کر نہ نکلیں، بیچ کے راستہ سے کسی غیر سے بات نہ کریں۔ فجر کی نماز اس قدر اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی کہ عورتیں پڑھ کر نکل جائیں اور کوئی پہچان نہ سکے۔ عورتیں مردوں سے بالکل پیچھے کھڑی ہوتی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں ان کو مسجدوں میں آنے اور عیدگاہ جانے سے روک دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بظاہر زمانہ کے اندر ان کو نہیں روکا، لیکن کچھ پابندیوں کے ساتھ وہ آیا کرتی تھیں۔ عورتوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شکایت کی کہ ہم کو حضرت عمر نے نیک کاموں سے روک دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس زمانہ کو دیکھتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح فتاوی شامی کے اندر درج ہے۔ ان احادیث میں غور کرو کہ وہ زمانہ نہایت خیر برکت کا زمانہ تھا، یہ زمانہ شر و فساد کا ہے۔ اس وقت عام مرد پرہیزگار اب نہایت آزاد اور فساق فجار، اس وقت عام عورتیں پاک دامن حیا والی اور شرمیلی، اب عورتیں بغیرت اور آزاد بے شرم ہیں۔ جب اس وقت عورتوں سے پردہ کرایا گیا تو کیا یہ وقت اس وقت سے اچھا ہے؟ میں نے مختصر طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پردہ کے ضرورت کے بارے میں کچھ چیزیں عرض کی ہیں۔ اب فقہ کی طرف چلتے ہیں کہ عورت کے سر سے نکلے ہوئے بال اور پاؤں کے کٹے ہوئے ناخن بھی غیر مرد مت دیکھے، یعنی کہ ان کو چھپا کے دفنا دینا چاہیے۔ فتاوی شامی کے اندر ہے۔ عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، عید بقر عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ اس لیے یہ نمازیں جماعت سے مسجدوں میں ہوتی ہیں، اور عورتوں کو بلا ضرورت شرعی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت پر حج کے لیے سفر کرنا اس وقت تک فرض نہیں جب تک اس کے ساتھ اپنا محرم نہ ہو، یعنی باپ، بیٹا، شوہر یا بھائی وغیرہ۔ عورت کا منہ غیر مرد نہ دیکھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے وصیت فرمائی کہ مجھے رات میں دفن کیا جائے اور میرے جنازے کو رات کے وقت اٹھایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دن میں دفن کیا گیا تو کم از کم دفن کرنے والے کو میرے جسم کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ بھی منظور نہیں، غرض کے پردہ کی وجہ سے شریعت نے بہت سے حکم عورتوں سے اٹھا لیے۔ غور تو کرو، جب عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں، قبرستان جانے کی اجازت نہیں، عیدگاہ میں جا کر عید پڑھنے کی اجازت نہیں، تو بازاروں، کالجوں اور کمپنی کے باغوں میں سیر کے لیے جانے کی اجازت کیوں کرو گی؟ کیا بازار، کالج اور کمپنی باغ مسجدوں اور مکہ شریف سے بڑھ کر ہیں؟ یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات ہے، جن احادیث میں عورتوں کو باہر نکلنا آتا ہے وہ یا تو پردہ فرض ہونے سے پہلے کا تھا یا کسی ضرورت کی وجہ سے پردہ کے ساتھ ہے۔ ان احادیث کو بغیر سوچے سمجھے بوجھے بے پردگی کے لیے آڑ بنانا محض نادانی ہے۔ اسی طرح اس زمانہ میں عورتوں کا جہادوں میں شرکت کرنا اس وقت کے اندر
جو صحابیات ہیں وہ جہادوں کے اندر شرکت کیا کرتے تھیں، اس وقت چونکہ مردوں کی تعداد تھوڑی تھی، اب بھی اگر کسی جگہ مسلمان مرد تھوڑے ہوں اور کفار زیادہ ہوں اور جہاد فرض عین ہو جائے تو عورتوں جہاد میں ضرور جائیں۔ ان جہادوں کو اس زمانہ کی بے حیائی کے لیے آڑ نہ بناؤ۔ ان جہاد کے بہانے سے اس جہاد کے بہانے سے عورتوں کو مردوں کے سامنے ننگا پریڈ کرایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ مجاہدین نے ضرورتاً گھوڑوں کے پیشاب پیے، درختوں کے پتے کھائے، کیا اب بلا ضرورت یہ کام کرائے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت نہ لائے جب جہاد میں عورتوں کی ضرورت پڑے۔ اب تو ماشاءاللہ مسلمان ممالک 56 سے زیادہ مسلمان ممالک اس وقت موجود ہیں اور مردوں کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے۔ یہاں تک تو نقلی دلائل سے میں نے گفتگو کی ہے، اب عقلی دلیلیں بھی کچھ میں عرض کر دیتا ہوں۔ عورت گھر کی دولت ہے اور دولت کو چھپا کر گھر میں رکھا جائے۔ ہر ایک کو دکھانے سے خطرہ ہے کہ کوئی چوری کر لے، اس طرح عورت کو چھپانا اور غیروں کو نہ دکھانا ضروری ہے۔ عورت گھر میں ایک ایسی ہے جیسے چمن میں پھول چمن میں ہی ہرا بھرا رہتا ہے، اگر توڑ کر باہر لے جائے گا تو مرجھا جائے گا۔ اسی طرح عورت کا چمن اس کا گھر ہے اور اس کے بال بچے ہیں، اس کو بلا وجہ باہر نہ لایا جائے ورنہ خرابی ہوگی۔ عورت اپنے شوہر اور اپنے باپ دادا بلکہ سارے خاندان کی عزت و آبرو ہے، اور اس کی مثال سفید کپڑے کی سی ہے۔ سفید کپڑے پر معمولی سا داغ دھبا دور سے چمکتا ہے اور غیروں کی نگاہیں اس لیے بدنما داغ ہے، اس لیے کہ ان کو دھبوں سے دور رکھنا چاہیے۔ عورت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کی نگاہ اپنے شوہر کے سوا کسی پر نہ ہو۔ اس لیے قرآن پاک نے حوروں کی تعریف میں فرمایا ہے قاصرات الطرف۔ اگر اس کی نگاہ میں چند مرد آ گئے تو یوں سمجھو کہ عورت اپنے جوہر کھو چکی، پھر اس کا دل اپنے گھر بار میں نہ لگے گا، جس سے یہ گھر اتنا تباہ ہو جائے گا اور دن بدن مسائل بڑھ جائیں گے۔ عورت کا جسم سر سے پاؤں تک ستر ہے، جس کا چھپانا ضروری ہے سوائے چہرے اور کلائیوں تک۔ ہاتھوں اور ٹخنے سے نیچے تک پاؤں کے ان کا چھپانا نماز میں فرض نہیں، باقی حصہ اگر کھلا ہوگا تو نماز نہ ہوگی، لہذا ان کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو سر سے پاؤں تک اس طرح ڈھکا ہوا ہو اور اس قدر باریک کپڑا نہ ہو جس سے سر کے بال اور پاؤں کی پنڈلیاں یا پیٹ اوپر سے ننگا معلوم ہو۔ گھر میں اگر اکیلی یا شوہر یا ماں باپ کے سامنے ہو تو دوپٹہ اتار سکتی ہے، لیکن اگر داماد یا دوسرا قرابت دار ہو تو سر باقاعدہ ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے۔ شوہر کے سوا بھی گھر میں آوے وہ آواز سے خبر کر کے آوے، یعنی اگر شوہر کے علاوہ کوئی بندہ کوئی ہے تو آئے تو وہ آواز بلند کر کے بولے اور پھر آ سکتا ہے۔ اجنبی عورت کو سوائے چند صورتوں کے دیکھنا منع ہے۔ طبیب مریضہ کے مرض کی جگہ کو اگر کوئی مریضہ ہے اور اس کی مرض کسی ایسے عضو پر ہے جس کو دیکھنا اوورال جائز نہیں ہے تو طبیب تو اس جگہ کو دیکھ سکتا ہے صرف علاج کرنے کی غرض سے۔ جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو اس کو چھپ کر دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ چونکہ زندگی گزارنی ہے۔ گواہ جو عورت کے متعلق گواہی دینا چاہے نکاح کے وقت یا کسی بھی شہادت کے وقت تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ قاضی جو عورت کے متعلق کوئی حکم دینا چاہے وہ بھی بقدر ضرورت دیکھ سکتا ہے۔ آوارہ عورتوں سے بھی شریف عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ علی کرسی کے اندر اللہ پاک ہمیں ان علوم شرعیہ کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔